السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان اگر تم ہو تو حبون اللہ محبت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی تو تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا رحیم بڑا مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ اب جو یہود و نصارہ تھے، مشرکین تھے، سب ہی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور اللہ کو ہم سے محبت ہے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، جہنم میں تو ہم نے جانا ہی نہیں، ٹھیک ہے، جنت ہمارے لیے بنی ہے، اگر جہنم میں گئے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اب اس دعوے کے سچا ہونے کی ایک ہی صورت ہے، وہ کون سی ہے کہ مجھے نبی مان کر میری پیروی اختیار کرو، ٹھیک ہے، مجھے نبی مان کر میری پیروی کرو۔ اگر تم میری پیروی کرو گے گویا کہ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی سے محبت کرو تو محبوب جس طرح چاہتا ہے اسی طرح محبت کرو، ٹھیک ہے نا، نہ کہ اپنی منمانی طور پر کرو۔ اگر محبوب کہے کہ مجھے اس طرح محبت کرو، اس طرح پیار کرو، تو تبھی تو وہ مانے گا نا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اور اگر تم اپنی مرضی کرو گے، اس کے کہنے کے مطابق نہیں کرو گے، پھر تو یہ محبت نہیں ہے۔ تو اگر آپ کسی سے محبت کریں تو جس طرح محبوب کہہ رہا ہے اسی طرح محبت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھ سے محبت کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کون سا ہے؟ میرے نبی کی اتباع کرو۔ یہ محبت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ٹھیک ہے نا، فاتبعونی میرے نبی کی پیروی کرو، یحببکم اللہ تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اس سے نہ صرف تمہاری اللہ سے محبت قبول ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، ٹھیک ہے نا، وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اور اسی طرح اس میں مسلمانوں کو بھی خطاب ہے۔ اب اس آیت نے فیصلہ کر دیا ہے، اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے اعمال افعال اور عقائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہ ہو تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیروی کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، تو فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے محبت کا جب دعویٰ کر رہے ہیں تو پیروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے نبی کی پیروی کرو، ٹھیک۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مہمان آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کی طرف لپکے، جو پا لیا پی لیا، جو انہوں نے لے لیا وہ پی لیا، اور جو رہ گیا یعنی زمین پر گر گیا اسے انہوں نے اپنے چہروں پر، سینوں پر، سروں پر ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کی محبت کی وجہ سے، شاید کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے، شاید کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو 3 باتوں پر ہمیشگی کرو۔ کون سی 3 باتیں ہیں؟ سچی بات، ہمیشہ سچ بولو، دوسری ہے امانت کی ادائیگی، جب کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، امانت کو ادا کرو، ٹھیک ہے۔ تیسری ہے اچھا پڑوس، اچھا پڑوسی، ٹھیک ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہمسایوں کو تکلیف نہ دینا، ہمسایوں کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسا کہ سورج برف کو پنگلا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کہا گیا کہ تم میری بات مانو، یعنی 3 باتوں پر عمل کرو، ہمیشگی کرو۔
پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، نہ صرف محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کھانے پینے میں بھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، تو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو اس کے لیے زبانی اظہار محبت کافی نہیں ہے کہ ہم بس زبان سے کہتے رہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں، بلکہ اپنے تمام اقوال افعال میں میری پیروی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اپنے پاس سے گھڑے ہوئے طریقوں سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے فرمایا کل کہہ دیں اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی، ورسول، اور رسول کی، فائن، پس اگر تولو، تم پھر جاؤ، پھر وہ پھر جائیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب الکافرین، اللہ محبت نہیں کرتا کافرین، کافروں سے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ آپ کہہ دو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ٹھیک ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پچھلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم تھا، جس کے معنی ہے کہ آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے، آپ کی پیروی کرنا ہے۔ اگرچہ پیروی کرنے میں حکم ماننا بھی آ جاتا ہے، مگر اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا خاص طور پر الگ ذکر فرمایا، جس کے معنی ہے حکم ماننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، جو اللہ نے حکم دے دیا، اس پر عمل کرنا ہے، وہی حکم ماننا ہے۔ اور آگے فرمایا اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی بات نہیں مانتے ہیں، تو اللہ ایسے کافروں کو، انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو منہ پھیر لے تو وہ کافر ہے، اور اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا، چاہے وہ اللہ کی محبت کے اور قرب کے کتنے ہی دعوے دار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی دعوے کرتے رہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر تم نبی کی اطاعت نہیں کرتے ہو، نبی کی پیروی نہیں کرتے ہو، تو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، حصطفیٰ چن لیا ہے، آدم علیہ السلام کو، ونوحن، اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو، وآل عمران، اور عمران کے گھرانے کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر، سارے جہان پر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ کیا، کس طرح چن لیا ہے؟ کیا مطلب ہے چن لیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین دے کر چن لیا ہے، نبوت عطا کر کے انہیں چن لیا ہے، اپنی رحمت سے ان کو چن لیا ہے۔ پتہ چلا دین کی دولت دنیا کی دولت سے بہت بڑی ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو آپ دین سیکھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حصطفیٰ چن لیا آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، آل عمران کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے علاوہ مزید 3 خاندانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے روح ان میں پھونکی، ہر چیز کے نام انہیں بتلائے، انہیں مسجود ملائک بنایا، انہیں جنت میں بسایا، پھر انہیں زمین میں بھیج دیا، جس میں اس کی بہت سی حکمتیں تھیں، زمین پر بھیجنے میں بھی بہت سی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں۔ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام، انہیں اس وقت رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا تھا۔ انہیں لمبی عمر عطا کی گئی تھی، انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، لیکن چند افراد کے سوا کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح نے دن رات پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہ مانا۔ آخر کار اللہ نے اہل ایمان کے سوا، اہل ایمان کے علاوہ باقی سب کو اپنے پانی کے عذاب، یعنی جو مشہور ہے طوفان نوح، بھیج کر ان سب کو ڈبو دیا۔ اور پھر ہے آل ابراہیم۔ آل ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی کہ ان میں انبیاء اور سلاطین کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، اور بہت سے پیغمبر آپ ہی کی نسل سے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ اسی خاندان میں سے سید البشر، خاتم الانبیاء، کائنات میں سب سے افضل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔
پھر ہے وہ آل عمران اور آل عمران، ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے خاندانوں میں دو عمران ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد تھے، ان کا نام بھی عمران تھا۔ دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران تھا۔ تو اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک دوسرے عمران مراد ہے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے والد مراد ہیں، کیونکہ انہی کی آل یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور غالباً اس کا یعنی اس سورت کا نام بھی اسی قصے کی بنا پر رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو علی العالمین تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ آگے فرمایا ذریتاً اولاد، بعضھا اس کے بعض کی من بعض بعض سے ہے، یعنی وہ ایک دوسرے سے ہیں۔ واللہ اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ذریتاً بعضھا من بعض، یعنی وہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، نسب کے لحاظ سے یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، کیونکہ سب حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت نوح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ دین میں ایک دوسرے کے معاون تھے، یعنی مددگار ہیں، یہ دین میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ واللہ اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا اس جب قالت کہا امراتو بیوی نے عمران کی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے نظر کیا لکا تیرے لیے، معافی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا، فتقبل پس تو اس کو قبول کر لے، منی مجھ سے، انکا بے شک انت تو سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اس جب قالت کہا امراتو بیوی نے عمران کی بیوی نے، عمران کون؟ حضرت مریم کے والد عمران۔ اچھا، اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کر کے اللہ کی نظر کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر عمران کی بیوی یعنی ان کا جو نام تھا حنہ بنت فاقوس تھا، حضرت مریم کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوس تھا۔ یہ بہت نیک اور تقوی والی تھی۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا، یعنی عمران کا جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا، اس وقت یہ حاملہ تھی، تو انہوں نے نظر مانی کہ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی، اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ کے نام پر آزاد کر دوں گی۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، فتقبل پس تو قبول کر لے، منی مجھ سے، ٹھیک ہے نا، انکا انت سمیع علیم بے شک تو سننے والا، علیم جاننے والا ہے، ٹھیک ہے نا، میری دعا قبول کر لے۔ اور کہا اس یعنی میری مخلصانہ نظر کو تو قبول کر لے، تو میری دعا کو سن رہا ہے اور تو میری نیت کو بھی خوب جان رہا ہے۔ تو معافی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن اس کو آزاد کیا، محررن یعنی وہ صرف مسجد کی خدمت ہی کے لیے وقف رہے گا، یعنی تیری عبادت کے لیے میں نے اس کو آزاد کر دیا، یعنی میں اس سے اپنی خدمت کا کوئی بھی کام نہیں لوں گی، ٹھیک ہے نا، وہ دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا، بس وہ تیرے دین کے لیے وقف ہوگا، تیرے دین کا ہی کام کرے گا۔ آگے فرمایا فلما پس جب وضعتھا اس نے جنم دیا اس کو، قالت اس نے کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے وضعتھا جنم دیا انسا لڑکی کو، واللہ اللہ تعالیٰ عالم خوب جانتا بما جو وضعت اس نے جنا، ولیس الذکر اور نہیں ہے بیٹا کل انسا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، وانی اور بے شک میں نے سمیتھا اس کا نام رکھا ہے مریم، وانی اور بے شک میں اعیذھا اس کو پناہ میں دیتی ہوں، بکا تیری پناہ میں دیتی ہوں وذریتھا اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان شیطان سے، رجیم مردود شیطان سے۔ فلما وضعتھا قالت ربی انی وضعتھا، فلما پس جب اس نے جنم دیا تو اس نے کہا کہ اے میرے رب میں نے تو جنم دیا انسا لڑکی کو۔ اب یہ تو معلوم نہ تھا نا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، جب بچہ پیدا ہوا تو دیکھا کہ وہ تو لڑکی ہے، اور لڑکی تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ مسجد کی خدمت انجام دے سکے، تو اس کے لیے تو لڑکا ہونا چاہیے تھا، اور اپنی مجبوری بھی ظاہر کی کہ اے اللہ میں تو اسے تیرے نام پر وقف کر چکی تھی، لیکن مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم خوب جانتا بما جو وضع جو اس نے جنم دیا ہے، حالانکہ جب اس نے نظر مانی تھی اللہ کو تو جب ہی پتا تھا کہ لڑکی ہوگی، ولیس الذکر کالانثی اور نہیں ہوتا بیٹا بیٹی کی طرح۔ تو اس آیت میں حسرت بھی ہے اور عذر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ حسرت کس طرح ہے کہ لڑکے کی امید تھی لیکن لڑکی ہوئی،
عذر کس طرح ہے؟ جو نظر مانی تھی وہ لڑکا ہی بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہوتا بیٹا بیٹی کی طرح۔ بظاہر تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہوتی، مگر الٹ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا جو عمران کی بیوی کے ذہن میں تھا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا جو انہیں عطا کی گئی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَإِنِّي، اور بے شک میں نے سَمَّيْتُهَا، اس کا نام رکھا ہے مریم، مریم۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں نے اُعِيذُهَا، اس کو میں پناہ میں دیتی ہوں، بکا تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ مریم کا کیا مطلب ہے؟ مریم کا معنی ہے عبادت گزار، خدمت گزار، یہ تیری عبادت بھی کرے گی اور خادمہ بھی ہوگی، ٹھیک ہے، عبادت گزار۔ قرآن کریم میں کسی عورت کا نام صراحت سے نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے۔ حضرت مریم کا نام لیا گیا ہے اور مردوں میں حضرت زید کا نام آیا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے مریم کا نام لے تو پوری 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اتنی زاہدہ تھی، اتنی عابدہ تھی، عبادت کرنے والی تھی کہ اللہ نے اپنے کلام میں اس کا نام شامل کر لیا۔ سبحان اللہ، سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اچھا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کا نام پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ عام طور پر تو ہمیں یہ ہے نا کہ 7ویں دن ہم نام رکھتے ہیں اور عقیقہ کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر کوئی پہلے دن رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انہوں نے بھی دیکھیں پہلے دن ہی نام رکھ لیا، اور بہت سی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے، جس طرح کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے ہاں بیٹا ہوا ہے، میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھا ہے، یعنی ابراہیم، ٹھیک ہے، ابراہیم نام رکھا ہے، یعنی آج رات ہوا ہے تو پہلے دن ہی رکھ لیا۔ اسی طرح بخاری مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک اپنے بھائی کو لے کر آئے جو پیدا ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے گھٹی دی اور ان کا نام عبداللہ رکھا، یعنی جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی لے آئے تو ان کا نام بھی پہلے دن ہی رکھا گیا۔ اسی طرح ایک شخص نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے ہاں رات بچہ پیدا ہوا ہے، کیا نام رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن رکھو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے دن نام رکھا جا سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی، دیکھیں دعا کی ہے اپنی بیٹی کے لیے بھی اور پھر اس کی اولاد کے لیے بھی، ٹھیک ہے نا، اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول بھی فرمائی، ٹھیک ہے نا، قبول کر لی تھی۔ دیکھ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب کسی بھی بنی آدم کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے، یعنی چھوتا ہے اس کو، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، سوائے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے، ٹھیک ہے نا، ان دونوں کو نہیں چھوا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان کی اس دعا کی وجہ سے، اور یہ دعا صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر ماں اپنے بچے کے لیے پڑھ سکتی ہے، تو انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا یہ قبول بھی کر لی، تو شیطان نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو نہیں چھوا، ٹھیک ہے نا، ان دونوں کو نہیں چھوا۔ تو یہ ہر عورت، ہر ماں اپنے بچے کے لیے یہ دعا پڑھ سکتی ہے۔